بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمشاد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم تک پہنچایا۔ اب چونکہ موجودہ دور انبیاء کا دور تو ہے نہیں ہے، خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو اسلام کی خدمت ہے وہ بر صغیر میں خاص کر کے وہ خدمت کی ہے، یہاں کے علماء کرام نے خدمت کی ہے، اولیاء کرام کے ذریعے بر صغیر میں جو ہے اسلام متعارف ہوا۔ آج تک جتنی بھی صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت کرائسس کا شکار ہے۔ تمام وسائل ہونے کے باوجود مسلمان کرائسس کا شکار اس لیے ہے کہ انہوں نے مذہبی اقدار اور جو بنیادی تعلیم تھی وہ چھوڑ دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب کوئی معاملات ہوتے ہیں کوئی اسلام کے حوالے سے، اسلام دشمنی کے حوالے سے جب ہوتے ہیں، تو مسلمان اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جاتی ہے اور محبت میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب تاج صاحب۔ یہ تاج صاحب کا تعلق یہیں بلوچ سے ہے اور اس کے نوائی گام کوٹلی سے ہے۔ انہوں نے حال ہی میں قرآن کریم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے قلم کے ساتھ انہوں نے تحریر کیا ہے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہیں یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا۔ جی تاج صاحب، آپ بتائیں کہ یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے تحریر کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، انسان اپنی زندگی میں جب کوئی مشکل مراحل طے کرتا ہے اور پھر جب مشکل حالات میں اس کو اپنی موت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر سکا زندگی میں کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے سیاچن گلیشیئر میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں ایک سلائیڈ میں آ گیا تھا، وہاں پہ ہم 6-7 گھنٹے جو ہے نا وہاں پہ اندر محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں زندہ نکال لیا گیا۔ 2 بھائی تھے جو ہمارے جو پاک آرمی میں ڈیوٹی کر رہے تھے۔ سیاچن گلیشیئر کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت جب میں اندر وہ سلائیڈ کے اندر تھا تو میرے ذہن میں مختلف چیزیں آ رہی تھی کہ میں نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، تو آج میری شاید یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ تو 5-6 گھنٹے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میں نکالنے والا ہے، کوئی چیز، بس اللہ کے اوپر ہم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اندر ہمیں کوئی زخم نہیں آیا تھا، کوئی چیز نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ برف کا تودہ ہمارے اوپر آ کے تو وہ رک گیا ہے۔ تو جب یہ بات ہو گیا تو اس وقت میں نے آخری لمحات میں سوچا کہ اگر زندگی میں اگر مجھے کوئی موقع ملا، اگر میں یہاں سے خیر خیریت سے نکل گیا تو میں زندگی میں 2 کام کروں گا۔ ایک پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میرا خون کا کوئی قطرہ یہاں پہ ضائع نہیں ہوا، اور اگر میں یہاں سے نکل گیا تو سب سے پہلے میں جس جگہ پہ بھی کسی بندے کو بلڈ کی ضرورت ہوگی تو میں سب سے پہلے اپنا بلڈ ڈونیٹ کروں گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً 3-4 ماہ کے بعد پنڈی میں ہی موقع دے دیا۔ میں نے وہاں پہ بلڈ اپنا ڈونیٹ کر دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ قرآن پاک کو مجھے حفظ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے 15-20 دن جو ہے نا کوشش کی ہے کہ میں قرآن پاک کو حفظ کروں، بڑی سورہ یاسین، سورہ رحمان وغیرہ کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ مجھ سے بار بار وہ ذہن شین کرنے کے باوجود مجھے پتہ چلا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، حفظ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میری ایج اس وقت 42-43 ایئرس تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایک نکمہ انسان ہے جو کہ اپنی زندگی میں جب اس کا وقت تھا تو وہ حافظ قرآن نہیں بن سکا، تو اب اس زندگی میں میری یہ خواہش پیدا ہوئی، تو پھر میں نے مختلف لوگوں سے سنا کہ قرآن پاک کو لکھنے کا بہت بڑا جو ہے وہ ثواب ہے۔ اس کا مختلف لوگوں سے یہ بھی بازگشت سنی کہ لوگ قرآن پاک کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جی کلمی قرآن پاک کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو پھر میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں قرآن پاک اگر حفظ نہیں کر سکا ہوں تو میں قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کروں گا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے قرآن مجید کی یہ تحریر کرتے ہوئے، نسخہ بناتے ہوئے؟
कुरान पाक की तहरीर करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 माह लगा है, लेकिन ये है कि उसमें भी मैंने जब भी काम सलसल से नहीं किया है, जब भी फारग औक़ात होते थे फजर के टाइम पे या ज़ोहर के टाइम पे मैं अक्सर लिखता था। तो अगर ये टाइम मुझे अवेल होता तो ठीक है, नहीं तो फिर रात को मगरिब के बाद में ये जो है ना तहरीर करता था। और फिर बस सिर्फ 1.5 माह के अरसे कलील अरसे में मैंने लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसको चेक करने में अभी 4-5 साल हो गए हैं। मैंने ये चेक करने के लिए फिर हाफ़िज़ साहब के साहबज़ादे अल्लामा मंसूर अहमद सुबहानी साहब के सबूत किया और उन्होंने फिर इसकी प्रूफ रीडिंग करवाई। ये चलें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर व सवाब दे और हमें अपने हिस्से का अजर व सवाब अता करे। वो आपने बहुत बड़ी एक खिदमत की है, वो अल्लाह ताला हम सब को पूरे बलोच को इसका अजर व सवाब अता फरमाए। आप हमें ये बताएंगे कि आज आपने ये कुरान मजीद बलोच है, क्या हाफ़िज़ साहब को दिखाना है, क्या सिलसिला है? हाफ़िज़ साहब तो देख चुके होंगे क्योंकि उसकी सारी प्रूफ रीडिंग वगैरह यहाँ पे हुई है। लेकिन मैं ये एक दोस्त हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ये इसको देखना चाहता हूँ, तो उनके लिए लाया हूँ। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि आपने भी एक दफ़ा दावत दी थी कि हमें मौका दें, हम आपका ये पब्लिश करना चाहते हैं मीडिया में। तो मैंने कहा कि चलो आपको भी इतला कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें दिखावे वाले जो अमल से महफूज रखे। सिर्फ दिखाना इसलिए नीयत से है कि अगर किसी आदमी के हाथ में कोई ऐसी पावर है, लिखाई का कोई फ़न है, कोई चीज़ है। मेरी तो लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं इसको तहरीर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तहरीर किया। लेकिन इब्तिदा में मुझसे एक चीज़ रह गई है कि जब मैंने ये चीज़ सोचा कि मैं कुरान पाक को लिखूं, तो इसकी रहनुमाई मैंने उस्ताद हाफ़िज़ अल्लामा हाफ़िज़ आलमदीन साहब से मशावरत की, उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने चंद लम्हों में मुझे गाइड कर दिया कि अगर लिखना है तो बहुत मुश्किल काम है। अगर लिखना तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप ताज कंपनी का कुरान पाक ले लें, उसके ऊपर सिंपल लिखाई होती है। तो आप उससे देखकर लाइनें इसकी होती हैं, लाइनें शुमार करनी है कि इसकी 13 लाइनें या 16 लाइनों वाला या जितनी भी लाइनों वाला मुंतखब करना है, फिर उसके हिसाब से लिखना। ये रहनुमाई उन्होंने मुझे की है। पहले मुझे नहीं पता था कि इसको किस तरह तहरीर करना है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, जहाँ आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ताज साहब को देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे, आपको भी इसका सवाब और अजर अता करे। हमारे लिए भी दुआ आप ज़रूर करिएगा। तो इसके बाद